میرے پیارے بھائیوں، جب دشمنوں کو پتا چلا کہ لوگ روز بروز اس کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ظالموں نے ظلم و ستم کی انتہا شروع کر دی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو چٹائیوں میں لپیٹ کر کے دھواں دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو سخت کڑی دھوپ میں ریت پر لٹا کر کے ان کے بدنوں پر پتھر رکھے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جلتے ہوئے انگارے پر رکھا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کے بدن کے ایک ایک حصے کو کاٹا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، مکی دور اٹھائیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ذنیرہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی گئی، آپ کے دونوں آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے۔ جرم یہ کہہ دیا ذنیرہ تمہیں ایک رب کی ماننے والی کو بن گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ظالم ابو جہل نے 2 گھوڑے منگائے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں قدم مبارک کو گھوڑے کے رسیوں سے باندھ دیتا ہے اور اس کے بعد دونوں گھوڑوں کو دونوں جانب بھگا دیتا ہے۔ دونوں گھوڑے دونوں راستے پر گئے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، آل یاسر کا پورا خاندان جان دے دیتا ہے۔ عمار کی جان چلی گئی، یاسر کی جان چلی گئی، عثمان پر ان کے چچا نے بے انتہا ظلم کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اے پیارے نبی، جب ہم ایک رب کے ماننے والے ہیں اور وہی سچا ہے تو پھر ہم ڈر کر کے مکہ میں کی زندگی گزارے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول سے انہوں نے اجازت مانگی، اے پیارے نبی مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں مکہ میں جاؤں اور اعلان لا الہ الا اللہ کی کر دوں۔ پیارے رسول نے کہا ابو بکر ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، صبر کرو، جب ہم تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے تو پھر معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، کھل کر جینے کا موقع مل جائے گا۔ ابو بکر نے ضد کی، اصرار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پیارے ابو بکر جاتے ہیں مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر کھلے طور پر کلمہ توحید کا اعلان کر دیتے ہیں۔ دشمنان اسلام ابو بکر کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اتنا مارتے ہیں ابو بکر کو، اتنا مارتے ہیں کہ ابو بکر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صبح کا پٹا ہوا ابو بکر شام تک مکہ کے اندر بے ہوش رہتا ہے، ہوش تک نہیں آیا۔ جب لوگوں نے دیکھا شام میں جا کر کے آپ کو ہوش آتا ہے، میرے پیارے بھائیوں، شام میں جب ہوش آیا تو پوچھا میرے محبوب کی حالت کیسی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، دشمن اور بفر گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکی زندگی بڑا پرخطر ہے اور بڑا دردناک ہے مکی زندگی۔ میرے پیارے بھائیوں، اور مسلمان کو مکی زندگی کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جینے کا ہنر آئے گا، ایمان میں مضبوطی آئے گی، جینے کو حوصلہ ملے گا، ایمان میں طاقت آئے گی۔ مکی زندگی کو اٹھائیے۔ جب مکہ والوں کو خبر مل جاتی ہے کہ پیارے رسول، وہ رسول تو نہیں کہتے، مکہ والوں کو جب خبر ملتی ہے کہ محمد دین کی دعوت دے رہا ہے، میرے پیارے بھائیوں، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور شعب ابی طالب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا۔ یہ سمجھیے کہ جیل خانے میں آپ کو ڈال دیا گیا، اور آپ کو ہی نہیں ڈالا گیا بلکہ آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے سارے کے سارے ساتھیوں کو ڈال دیا گیا، اور جتنے بھی غیر مسلم آپ کا ساتھ دینے والے تھے ان کو بھی شعب ابی طالب میں ڈال دیا گیا۔ 3 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں قید رہے۔ ظالموں نے ظلم کی انتہا اتنی کر دی، پیارے رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے، ظالموں کو ایک دانہ ترس نہیں آتا۔ ان بچوں کی چیخوں پکار کی آوازیں شعب ابی طالب کے باہر سنائی دے رہی تھی، گھاٹی کے باہر سنائی دے رہی تھی، لیکن ظالموں کو ایک دانہ رحم نہیں آتا تھا۔ میرے بھائیوں،
اتنا ظلم و ستم کیا گیا. شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک مسلمان رہے، کھانے کو سامان نہیں، پینے کو پانی نہیں، لیکن مسلمانوں نے زندگی جینے کا حوصلہ نہیں چھوڑا. ہوا یہ حالات اتنے بدتر ہو گئے، جب کوئی راہگیر، جب کوئی مسافر کوئی سامان بیچنے کے لیے آتا، مسلمان گھاٹی سے باہر نکل کر دیکھتے کوئی تجارت والا آ رہا ہے، کوئی سامان بیچنے والا آ رہا ہے، مسلمان جاتے تاکہ اس سے کھانے کا سامان خرید لیں، کھجور خرید لیں کھانے کے لیے. میرے پیارے بھائیوں، جب مسلمان صحابی وہ سامان خریدنے کے لیے جاتا، دشمن اسلام ابو جہل کی اولادیں وہاں پر پہنچ جایا کرتی. جب مسلمان اس سامان کو 10 دینار میں خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا، ابو جہل کی اولادیں کہتی اس سامان بیچنے والے سے، اس مسافر سے کہتی اگر یہ مسلمان تمہیں 10 دینار دے رہے ہیں تو ہم تمہیں 30 دینار دینے کے لیے تیار ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اس طرح سے مسلمانوں کے کھانوں پر، سامانوں پر بھی ان ظالموں نے اپنا روب و دبدبہ جما لیا. مسلمانوں کی حالت اتنی بدتر ہو گئی، ارے وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کھایا کرتے تھے. میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے کون سا ظلم کیا تھا؟ میرے نبی نے کون سا ستم ڈھایا تھا؟ میرے نبی نے کس کے گھر جائیداد پر بےمانی کر لیا تھا؟ میرے نبی نے کس کے گھر پر قبضہ جما لیا تھا؟ صرف غلطی اگر کی تو وہ یہ تھی، اے دنیا والوں تم جنت کے راستے پر آ جاؤ، جہنم کے راستے سے دور ہو جاؤ. لیکن ظالموں کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا. 3 سال تک شعب ابی طالب میں ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا. 3 سال تک مسلمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود رہے، وہیں پر بند رہے. لوگوں نے اعلان کر دیا مسلمانوں سے کوئی شادی بیاہ بھی نہیں ہوگی. ظالموں نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں سے لین دین، سارے کاروبار بند کر دیے جائیں. میرے پیارے بھائیوں، سب کچھ بند کر دیا گیا. اگر کوئی غیر مسلم کوئی چیز لاتا دینے کے لیے، جیسے ابو طالب ہیں تو ان کے غلام وغیرہ ہو گئے. ابو طالب کو کس طرح کیا گیا تھا؟ سوچیے، ابو طالب کے غلام وغیرہ کوئی چیز لاتے تھے دینے کے لیے تو ابو جہل کی اولاد راستے میں وہ سامان چھین لیا کرتی تھی اور کہتی تھی یہ سامان کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ جو بھی جواب دیا جاتا تھا وہ ظالم اس سامان کو چھین لیا کرتے تھے. میرے پیارے بھائیوں، مکمل طور سے مسلمانوں کی زندگی کو یہ سمجھیے داؤں پر لگا دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے اس گھاٹی کے اندر بھوک اور پیاس سے مارے بلبلا رہے ہیں. ہماری خواتین وہاں پر بلبلا رہی ہیں، ہمارے اصحاب نبی وہاں پر رو رہے ہیں. بچوں کی چیخو پکار گھاٹی کے باہر آ رہی ہے، لیکن ظالموں کو ترس نہیں آ رہا ہے. لیکن یاد رہے، ایسے موقع پر میرے نبی نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑا ہے. ایسے موقع پر کسی ظالم کے سامنے میرے نبی نے دستے سوال نہیں کیا ہے. یہ نہیں کہا یہ ظالموں ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا دعوت کم کر دیں گے، نہیں دیں گے، ہمیں جینے دو، ہمارے بال بچوں کا حال کیا ہوگا. ہمارے نبی چور اور ڈاکو بےمان نہیں تھے، نعوذ باللہ. موجودہ دور کے سیاستدانوں کی طرح. میرے پیارے بھائیوں، زندگی تنگ کر دی گئی. 3 سال تک اس میں قید رہے. آخرکار غیر مسلموں میں سے 2-4 لوگ تھے جنہیں پیارے نبی سے دلی لگاؤ تھا، پیارے نبی کے خاندان والوں سے انہیں محبت تھی. وہ غیر مسلموں نے خود مشورہ کیا مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جائے. بھائی آخر ہمارے خاندان ہی کے تو ہیں، اور یہ کیا بات ہوئی ہم لوگ سکون کے ساتھ 2 روٹی کھائیں اور ہمارے خاندان والے گھاٹی میں بھوکے اور پیاسے مر رہے ہوں. میرے پیارے بھائیوں، چند غیر مسلموں کو، چند دشمنان اسلام کو رحم آتا ہے. آخرکار وہ لوگ مشورہ کرتے ہیں، مشورہ پاس ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو قید خانے سے نکال دیا جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، غور کرنے والی بات یہ ہے، جب ملک اور دیش کے حالات ایسے بن جائیں، ہمیں جینا دوبر کر دیا جائے، ہمارے ماں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، ہمارا چلنا دشوار ہو رہا ہو، تو ایسے حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ شعب ابی طالب کا واقعہ اٹھا لو، ان سارے سوالوں کا جواب یہیں پر موجود ہے. اللہ رب العزت کے پیارے نبی کا
معاملہ کیا ہے؟ شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول نے صرف 2 طریقہ اختیار کیا، صرف 2 طریقے۔ آپ کے جو غیر مسلم ساتھی تھے، آپ کے جو غیر مسلم ابو طالب چچا تھے، یا دوسرے غیر مسلم رشتے دار تھے، یا جو دوسرے غیر مسلم جان پہچان والے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے رشتہ نہیں توڑا، ان سے رشتہ بنا کر کے رکھا۔ اور جب شعب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا گیا تو وہی دشمنان اسلام جو بھی اسلام قبول نہیں کیے، جو اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، پیارے رسول کی دوستی نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ پیارے رسول کے حق میں وہ کیس لڑے، پیارے رسول کو شعب ابی طالب سے نکالنے کا وہ لوگ خود پلان کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو ہمارے اندر یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہماری دوستی یعنی غیر مسلم بھائیوں سے بھی ہونا چاہیے۔ اتنا متقی اور پرہیزگار مت بنیے، جوا کھیل کر کے شرابیں پی کر کے اتنا دوستی یاری مت دکھاؤ کہ نہیں، اسلام میں دشمنوں سے دوستی نہیں چلتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دین کی دوستی نہیں چلتی ہے، بلکہ ان کی خیر خواہی کی دوستی، مسلمانوں کی حفاظت کی دوستی ان سے کی جائے، اور یہ ضروری ہے کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ابو طالب سے کیا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ کے اندر دشمنان اسلام سے کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے رشتہ نہیں توڑا، غیر مسلموں سے دوستی یاری برقرار رکھی، اور جب مسلمانوں پر نوبت آئی تو وہی لوگ مسلمانوں کے حق میں کیس لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ہے ابو طالب کے جیسا؟ کتنے غیر مسلموں سے ہماری دوستی ہوگی؟ کبھی ہم نے انہیں ایک کٹنگ چائے پلایا؟ ابو طالب کی جیسی دوستی کرو، حالات کو اگر صحیح بنانا ہے۔ ان کے دین سے ہم نفرت کریں گے، ان کے عقائد سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن اس چیز کا بھی ظاہری اظہار نہیں کریں گے۔ ہم ان سے دوستی رکھیں گے تو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے امن و سکون کے لیے، اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کے لیے، اپنے حق میں انہیں، اپنے حق میں دشمن کے خلاف، ان کے بھائیوں کے خلاف ہم خود انہیں کیس میں کھڑا کریں گے، اور یہ دشمن ہمارے حق میں خود کیس لڑے گا۔ موجودہ دور میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری دوستی ابو طالب جیسے انسان سے ہونی چاہیے، ہماری دوستی غیر مسلموں سے ہونی چاہیے، انہیں تحفے تحائف بھی دیے جائیں۔ اسی لیے شریعت نے زکوٰۃ کا ایک حصہ غیر مسلموں کے لیے متعین کیا ہے، تاکہ مسلمانوں میں سکون کے ساتھ رہنا۔ کہاں عید آنے والی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کے پڑوس میں غیر مسلم ہوگا، اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ چھوٹا سا اس کا بچہ چلو 2-4 روپے عید کے موقع پر خوشی کی وجہ سے دے دیں۔ میرے بھائیوں سنیے، اور میں یہ کہتا نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں، تاریخ اسلام کے مطالعے کی روشنی میں میں بباغ دول یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے پڑوس میں چاہے وہ آپ کا کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، آپ کے اسلام کو مٹانے والا کیوں نہ ہو، آپ اس عید کے موقع پر اسے تحفے ضرور دیں، آپ ان کے بچوں کو کپڑے ضرور پہنائیں، زکوٰۃ کا ایک حصہ انہیں ضرور دیں، غیر مسلموں کو عید کے موقع پر دعوت ضرور دیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کے یہاں مثبت پوائنٹ پیدا ہو جائے۔ ہمارے بارے میں جب ان سے کوئی غلط بات بیان کرے تو وہ سوچے نہیں یار ہمارا پڑوسی مسلمان ہے، وہ تو ایسا ہے۔ یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسری چیز کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ مجھے معاف کریے گا بھائی، ہو سکتا ہوں میں بہت تیز بول جاؤں، بڑا سخت بول جاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، اس مصیبت کی گھڑی میں جہاں پر کھانا دانا سب کچھ بند ہو چکا تھا، 3 سال تک قید رہے، اور پوری مکی زندگی آپ پر قید خانے کی طرح رہی۔ پیارے رسول نے وہاں پر کس کو پکارا، کس کو مدد کے لیے پکارا؟ میرے بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی تو موجود نہیں تھے۔ میرے پیارے بھائیوں،
اجمیر شریف والے موجود نہیں تھے، دلی والے پیر صاحب موجود نہیں تھے، میرے پیارے بھائیوں پیارے نبی نے جس کو پکارا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اور آپ کے اصحاب نے اس موقع پر رب العالمین کو پکارا ہے، اے اللہ تو یہ مصیبت دور کرنے والا ہے، تو نے یہ مصیبت لائی ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے، اے اللہ ہماری ماں بہنیں یہاں پر محبوس ہیں، ہمارے بچے بلبلا رہے ہیں، اے اللہ دشمنوں کی سازش کو تو ناکام بنا دے۔ میرے پیارے بھائیوں پیارے نبی نے اور آپ کے اصحاب نے پکارا تو رب کائنات کو پکارا، اور جب انہوں نے رب العالمین کو پکارا تو رب العالمین نے ان کے دشمنوں کو ان کے حق میں خودلا کر کے کھڑا کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں تو ہماری زندگی میں یہ دو چیزیں آنی چاہیے، مکمل طور سے ہم توحید والے بن جائیں، صرف رب کو پکارنے والے بن جائیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ مصیبت آتی ہے تو یا علی المدد، یا پنجتن پاک المدد، یا غوث اعظم المدد، یا فلانا المدد۔ میرے پیارے بھائیوں رب العالمین سے جب ہم نے رشتہ توڑ دیا، جب ہم نے رب کائنات کو پیچھے کر دیا، جب ہم نے رسول کو پیچھے کر دیا تو رب العالمین نے بھی ہمیں دنیا میں پیچھے کر دیا۔ جب تک اصحاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو آگے رکھا کرتے تھے، جب تک اصحاب رسول رب العالمین کو آگے رکھ رہے تھے، ان کے سامنے کسی اور کو پیش نہیں کر رہے تھے، رب العالمین مسلمانوں کے آگے بھی کسی قوم کو پیش نہیں کیا۔ مسلمانوں نے، اصحاب رسول نے، تابعین نے ہمیشہ رب کے فرمان کو آگے رکھا، رب العالمین کو آگے رکھا، نبی کے فرمان کو آگے رکھا۔ اللہ رب العالمین نے مسلسل مسلمانوں کو فتوحات دیتا رہا، مسلمان دنیا پہ غلبہ حاصل کرتے چلے گئے، لیکن میرے بھائیوں جب مسلمانوں نے رب العالمین سے رشتہ توڑ دیا اور زمین والوں کی بات کرنا شروع کر دیا، رب کی بات کو پیچھے ڈالنا شروع کر دیا، تو رب العالمین نے بھی مسلمانوں کو پیچھے ڈال دیا۔ جب لوگ توحید والے تھے میرے پیارے بھائی، شاید یہ آپ نے میرا اشارہ نہیں سمجھا، تابعین اصحاب رسول ان کے سامنے جب کوئی بات آیا کرتی تھی تو وہ اللہ کی بات لا کر کے پیش کیا کرتے تھے، کوئی بات ان کے سامنے آتی تھی تو نبی کی بات پیش کیا کرتے تھے۔ جب ان کے یہاں یہ طریقہ تھا تو رب العالمین نے انہیں پوری دنیا کی حکمرانی سونپ دی میرے بھائی، لیکن جب مسلمانوں نے رب العالمین کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے نبی کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا نہیں ہم فلاں امام کی بات مانیں گے، رب العالمین کی بات کو پیچھے کر دیا، امام کی بات کو آگے کر دیا، رب العالمین نے ذلت اور رسوائی ٹھوک دی اور دن بدن مسلمان پیچھے ہوتے چلے گئے میرے بھائی۔ اگر دنیا میں حکومت کرنی ہے اور یہ چاہتے کہ تم مسلمانوں دنیا میں سب سے آگے رہو تو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے آگے رب العالمین کو رکھیں، اس سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو رکھیں۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تب میرے بھائیو دنیا کی حکمرانی ہمارے ہاتھوں میں آئے گی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، سورہ نور آیت نمبر 55 کہہ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا، ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول ہم مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، پیارے رسول ہمیں کب موقع ملے گا، ہم امن و سکون کی زندگی کب گزاریں گے؟ میرے پیارے بھائیو اللہ کے رسول نے کہا صبر کرو، ایک موقع آئے گا تم انشاءاللہ بالکل پرسکون زندگی گزارو گے۔ میرے بھائیوں قصہ مختصر یہ ہے، جب اس صحابی نے امن و سکون کا سوال کیا، اللہ کے رسول ہم سونے کو نہیں پا رہے ہیں، ہمیشہ ہمارے کندھوں پر تلواریں لٹک رہی ہیں، ہمیشہ ہماری جانیں خطرے میں رہتی ہیں، اللہ کے رسول سکون کب ملے گا؟ اللہ رب العالمین فرشتہ جبرائیل کو بھیجتا ہے، وہی دے کر کے بھیجتا ہے، اے فرشتہ جا اور نبی کریم کو سنا دے اور نبی سے کہہ دے کہ یہ اعلان پورے صحابہ کے درمیان کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے نبی اعلان کر دیجئے اللہ تعالیٰ مومنوں سے، ایمان والوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ جو کافر ابھی تم پر حکومت کر رہے ہیں
ان کی زمین تمہارے ہاتھوں میں ضرور بضرور میں دے دوں گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور یہ جو ابھی تک ان کا دین غالب ہے ان کے دین کو ختم کر دوں گا اور شریعت اسلامیہ کو غالب کر دوں گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اے نبی یہ اعلان کر دیجئے, صحابہ کو تسلی دے دیجئے, صبر کریں. بہت جلدی یہ جو خوف ہے ان کے سروں پر, یہ خوف اور دہشت بھی میں ختم کر دوں گا, امن و سکون کا ماحول پیدا کر دوں گا. میرے پیارے بھائیوں, آیت کریمہ کے نازل ہوئے بھی چند مہینے ہی ہوا تھا, ابھی تک مسلمان ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے تھے. مسلمانوں کا بھی کوئی اپنا شہر نہیں, مسلمانوں کا کوئی اپنا دیش نہیں, مسلمانوں کی کوئی اپنی ریاست نہیں, مسلمانوں کی کوئی اپنی حکومت نہیں ہے. میرے بھائی, مسلمانوں کے بال بچے خطرے میں ہیں, مسلمانوں کا ایمان ابھی تک خطرے میں ہے, مسلمان سر اٹھا کر کے جی نہیں سکتا ہے. اتنے برے حالات سے میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے کہا یہ سارے حالات الٹ کر کے میں رکھ دوں گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, اے نبی اعلان کر دیجئے بس یہ مسلمان ایک کام کرے, یعبدوننی, صرف میری عبادت کریں, میرا ہو کر کے رہ جائیں. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ پیارے رسول کے زمانے میں. ہوا کیا, جب وہ صحابہ توحید والے تھے, ایمان والے تھے, ائمہ اربعہ کی بات نہیں کرتے تھے, وہ تقلید شخصی کی بات نہیں کرتے تھے, وہ تو یہ جانتے تھے کہ اللہ ہے کون اور نبی کا فرمان کیا ہے. ان کے یہاں یہ سب نہیں چلتا تھا کہ ان کی فقہ لینا ہے تو ان کی فقہ لینا ہے. ہمارے لیے صحابہ کی فقہ بہت کافی ہے, ہمیں کسی اور کی فقہ نہیں چاہیے. سب کو سب کی فقہ مبارک ہو, ہمیں تو ہمیں پیارے نبی کی فقہ چاہیے. میرے پیارے بھائیوں, جب وہ صحابہ اللہ کی بات کو آگے رکھے, توحید والا بن کر کے رہے, مصیبت میں یا غوث تو کہے نہیں, غوث کی تو پیدائش ہی نہیں ہوئی. علی یا علی انہوں نے کہا نہیں, یا علی اجمیری کہا نہیں, یا غوث یا پنجتن پاک انہوں نے کہا نہیں. پکارا تو رب العالمین کو پکارا. جب ان کا عقیدہ یہ تھا, انہوں نے تعویذ ڈنڈے نہیں لٹکائے, انہوں نے پلیتے نہیں لٹکائے, مصیبت دور کرنے کے لیے قبروں کا چکر نہیں کاٹا. وہاں تو مزار بھی نہیں تھے میرے بھائی, انہوں نے قبروں کا طواف نہیں کیا, ابراہیم کے قبر کے سجدے نہیں کیے, اور دیگر نبیوں کے قبروں کا سجدہ انہوں نے نہیں کیا. جب وہ ایک اللہ کے ہو کر رہے, رب کے سامنے جب اپنی پیشانی کو انہوں نے جھکایا, رب العالمین کے سامنے جب انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا, تو معلوم ہے حالات کیا ہوئے. اللہ رب العالمین نے سارے ظالموں کی حالت ایسی کہہ دی کہ ظالم امن کی بھیک مانگ رہے. رب العالمین کے سامنے مسلمانوں نے اپنی حکومت کی بھیک مانگی, رب العالمین نے حکومت دی, مکہ فتح ہوا, اب ظالم زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں. کیا یہ کس چیز کا بدلہ تھا معلوم ہے؟ یہ اس چیز کا بدلہ تھا کہ مسلمانوں نے صرف رب العالمین سے مانگا تھا, اور حالات بدل گئے. اب معاملہ الٹ ہو گیا, امن و سکون قائم ہو گیا پورے عرب کے اندر, مسلمانوں کو غلبہ مل گیا. اب دین اسلام پر ہر شخص جو ہے علل اعلان عمل کر سکتا ہے, کہیں بھی جا کر کے توحید کی دعوت دے سکتا ہے, سنت کی دعوت دے سکتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا معلوم ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ایمان نہیں تو کچھ بھی کر لو, چلا لو, چلم چالی کر لو, یار آپ بھی کیا عجیب عجیب حالات ہیں. غیروں کے سامنے تب تک گرو گے. اللہ سے رشتہ جوڑو, جو رب سے رشتہ جوڑ دیتا ہے نا, رب العالمین دنیا کی حکومت اس کی زندگی سے لا کر کے جوڑ دیتا ہے. اور جو رب سے دور ہو جاتا ہے نا, رب العالمین دنیا سے بھی اسے دور کر دیتا ہے اور جنت سے بھی اسے دور کر دیتا ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے, یہاں پہ بیٹھا ہوا شخص یہ نہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے. 16 سال کے نوجوان نے تو سندھ پر عرب سے آ کر کے حملہ کر دیا تھا. ہم ایسے اسلاف کے بیٹے ہیں, ہمت کو جینے کا حوصلہ ہونا چاہیے, اپنے اسلاف کی تاریخ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ہر شخص کے اندر اگر یہ جذبہ ہو کہ ہمیں دین پھیلانا ہے, ایمان والا بن کر کے رہنا ہے, آپ یہ نبھاتے جاؤ. حکومت دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ سے, اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. تم صرف توحید والے بن جاؤ مسلمانوں. ابھی دیکھو ایک ایک محلے کے حالات بدلتے ہوئے چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو توحید پرست بنا, ایمان والا بنا دے, نبی کریم کا پیروکار بنا دے, قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے.
اسلاف کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عبادت خانوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کی سازش کو ناکام بنا دے۔ اللہ رب العالمین مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، اللہ رب العالمین ان کی غیبی مدد فرما، ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔